اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر دکھا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مومن مرد اور عورت ان کی کیا پوزیشن ہوگی، اور جو منافقین ہوں گے جنہوں نے اپنے ایمان کو کھو دیا ان کا کیا حال ہوگا اس دن۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ ہمارے جو اعمال ہیں یہ قیامت کے دن نور میں بدل جائیں گے، لائٹ میں بدل جائیں گے، اور جو ہمارے اچھے اعمال ہیں تو یہ ہمارے سیدھے ہاتھ سے نکل رہے ہوں گے، اور جو ایمان ہے وہ بھی سینے سے نکل رہا ہوگا، وہ بھی نور میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، اس دن جب مومن مرد اور عورتیں یسعی نورہم یعنی ان کا جو نور ہے بین ایدیہم دونوں ہاتھوں کے بیچ آگے نکل رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، یعنی یہ ایمان کی روشنی ہے، ہمارا ایمان وہ نور میں کنورٹ ہو جائے گا، اور ہمارے جو اعمال ہے وہ رائٹ ہینڈ یعنی اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی جو روشنی ہے وہ اس ہاتھ سے نکل رہی ہوگی، سیدھے ہاتھ سے نکل رہی ہوگی، آگے کی طرف جا رہی ہوگی۔ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ، اور ان کو بشارت دی جائے گی، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس میں باغیں ہوں گی، جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دو گروپس بن گئے، ایک مومنین کا گروپ ہوگا اور ایک دوسرا گروپ ہوگا، منافقین کا گروپ ہوگا۔ جو مومنین کا گروپ ہوگا ان کے پاس روشنی بہت زیادہ ہوگی، یعنی مومن کے پاس دو ٹارچ ہوں گے، ایک ٹارچ اس کے رائٹ ہینڈ میں ہوگا اور دوسرا ٹارچ دو ہاتھوں کے بیچ، یعنی اس سینے سے وہ روشنی نکل رہی ہوگی اور سامنے راستہ نظر آ رہا ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کے لیے۔ دوسری طرف ایک اور گروپ ہے، اس کے بعد منافق مرد اور عورتوں کا حال بتایا جا رہا ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور اس دن منافق مرد اور عورت کہیں گے للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جن کے پاس ٹارچ میں روشنی بہت زیادہ ہے، جن کے پاس دو ٹارچ ہے، ان کو وہ کہیں گے، مومنین کو وہ خطاب کریں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھیے، ویٹ کریں ہمارے لیے، کہاں جا رہے ہیں آپ، ہمیں اکیلا چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نقتبس من نورکم، اپنے نور میں سے کچھ روشنی ہمیں بھی دے دیجئے۔ یہ اقتباس سے نکلا ہے۔ پرانے دور میں جب لکڑیوں کو آگ لگی ہوتی تھی تو ایک بندے کے پاس اگر ایک لکڑی ہے اور اس کو آگ نہیں لگی ہے تو وہ اس لکڑی کو ان جو لکڑیاں جل رہی ہیں ان کے اوپر رکھ دیتا اور اس آگ سے تھوڑی سی آگ وہ لے لیتا، اس کو اقتباس کہا جاتا تھا۔ تو یہاں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں نقتبس من نورکم، آپ کے پاس تو نور بہت زیادہ ہے، اس نور میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دیجئے تاکہ ہمیں بھی راستہ نظر آئے۔ یہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ نور جہاں سے ہم لے کے آئے ہیں یہ خالص توحید کی روشنی ہے، ایمان خالص کی روشنی ہے، اچھے اعمال کی روشنی ہے، یہ ہم اس دنیا سے لائے، تو آپ جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اس دنیا کو وہاں واپس چلے جائیں، وہاں واپس چلے جائیں اور وہاں سے آپ پھر نور پکڑیں، اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنے ایمان کو درست کریں، تو پھر آپ کو بھی روشنی مل جائے گی۔ یہ مکالمہ جب ہو رہا ہوگا، اسی دوران کیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، یہ گفتگو ہو رہی ہوگی اور اس بیچ ایک بہت بڑی دیوار، ایک بہت اونچی دیوار، مضبوط دیوار ان دونوں گروپس کے بیچ حائل ہو جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا، دروازے کے ایک سائڈ پر رحمت ہوگی، وہاں پر مومنین ہوں گے، ان کے پاس روشنی ہوگی، اور اس کے اس پار آؤٹ سائڈ والی طرف پر جو ہے عذاب ہوگا، وہاں پر روشنی نہیں ہوگی، وہاں پر اندھیرا ہوگا، خوف کا عالم ہوگا۔
اب یہ جو جہاں پر تاریکی ہوگی، جن کے پاس ٹارچ نہیں ہے، جو اپنا ایمان کھو چکے ہیں، جو اپنے اعمال کھو چکے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ ینادونہم، وہ مومنین کو آوازیں دیں گے. دیوار تو بیچ میں ہے، دروازہ ہے، لیکن یہاں سے پکارا جائے گا ان کو. ینادونہم، یہ بڑی انٹرسٹنگ لینگویج یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی، بہت ہی اعلیٰ زبان اللہ تعالیٰ نے استعمال کی. ینادونہم، وہ ان کو آواز دیں گے، ندا دیں گے. الم نکن معکم، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ یعنی ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہوتے تھے. یعنی یہ یہاں پر اس قسم کے لوگوں کی متعلق گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ خود کو مسلم کمیونٹی سے مطلب خود کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کیا ہم آپ کی طرح نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ہم تو حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، ہر وہ عمل کرتے تھے جو مسلمان کرتے تھے. ہم تو مدفون آپ کے قبرستان میں بھی ہوئے تھے، اپنے مردوں کو وہیں دفناتے تھے، آپ کی طرح غسل بھی کرتے تھے، آپ کی طرح وضو بھی کرتے تھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ الم نکن معکم، کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر مومنوں کی طرف سے وہ جواب نقل کر رہے ہیں. قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے ہی ساتھ ہوتے تھے. آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، نماز، اب ساری چیزیں ہمارے ساتھ آپ کرتے تھے. لیکن ایک مسئلہ تھا. بلا، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن مسئلہ آپ کے ساتھ یہ تھا کہ آپ نے خود اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال لیا تھا. فتن، یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ لفظ ہے. عربی زبان میں فتنہ اس کو بولتے ہیں کہ جب ایک چیز بڑے مراحل سے گزر جاتی ہے. سونے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ اس کو بڑے زیادہ مراحل سے گزر کر پھر وہ اس فارم میں وہ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال لیا تھا. یعنی مومنین ان کو جواب دیں گے کہ آپ اندھیرے میں اس لیے ہیں، آپ نمازیں تو ہماری طرح پڑھتے تھے، آپ کا سارا سب کچھ ہماری طرح ہوتا تھا، لیکن ابھی آپ اندھیرے میں اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے جانوں کو فتنے میں ڈال لیا تھا، خود کو فتنے میں ڈال لیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کئی سٹیجز آئے. ایک سٹیج میں آپ نے غلط ایک کام کیا، ایک سٹیج پر آپ نے غلط کام کیا، آپ کو لگا کہ یہ غلط کام ہے، گناہ کا کام آپ نے کیا، آپ نے وہ کام دوبارہ کیا، پھر کیا، بار بار کیا، پھر وہ غلط کام آپ کو برا نہیں لگا. یعنی مختلف مراحلوں سے آپ گزرے، تو مختلف مراحلوں سے گزرنے کے نتیجے میں وہ گناہ آپ کو کوئی مطلب وہ آپ کو نارمل ہی بات لگی. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے یا وہ قضا کر دیتا ہے، تو ایک بار قضا کر گیا، دوسری بار، تیسری بار، پھر اس طرح ہوتے ہوتے پھر اس کو نارمل بات لگتی ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی قتل کرنا آپ کو پہلے اٹیمپٹ پر بڑا ڈر لگ رہا تھا، لیکن ایک بار، دوسری بار، تیسری بار پھر آپ کو یہ نارمل ایشو بن گیا، آپ کو کوئی یہ مطلب مسئلہ ہی نہیں لگ رہا ہے آپ کو. پھر یعنی غلط کام، گناہ کا کام آپ کو پھر کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا. ہمارے ہاں رشوت لی جاتی ہے، ایک بار جب ہم لیتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اس طرح جب لینے پہ آ جائیں تو پھر ہم کو وہ نارمل مسئلہ لگتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، واٹس دا پوائنٹ، یہ تو عام بات ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی جان فتنتم انفسکم، کہ آپ نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال لیا تھا. یہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے، پہلی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے. دوسری وجہ جو بتائی جا رہی ہے، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم اس انتظار میں تھے. اب یہاں بھی زبردست زبان اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے. وَتَرَبَّصْتُمْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک غلط کام کرنے جب لگ جاتے تو آپ کو لگتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. یہ انسان میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر پہلی بار جب میں شراب پینے لگوں تو مجھے لگے گا کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر میں خود کو تسلی دینے کے لیے یہ کہتا ہوں اور اس وقت کا انتظار کرتا ہوں کہ اس بار یہ میں پی رہا ہوں، اگلے ہفتے میں نہیں پیوں گا. پکی بات ہے. جب اگلا ہفتہ آتا ہے تو پھر میں پھر پینے لگتا ہوں. اس کے بعد پھر میں خود کو تسلیاں دیتا ہوں کہ اگلی بار میں نہیں کروں گا. اگلی بار جب آ جاتا ہے تو پھر میں پھر پی لیتا ہوں، اور پھر میں اس طرح خود کو تسلیاں دیتا ہوں. تو مطلب وہ وقت جو لمٹ میں اپنے لیے رکھتا ہوں، اس کا انتظار میں کرتا ہوں، وہ وقت جب آ جاتا ہے میں دوبارہ غلط کام شروع کرنے لگ جاتا ہوں. مثال کے طور پر رمضان کے مہینے جب نہیں آئے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں یار نماز میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو میں نماز جو ہے یہ پڑھوں گا، ضرور پڑھوں گا. پھر رمضان کا مہینہ آ جاتے ہیں، پھر بھی نماز کے اہتمام نہیں ہوتا. یعنی آپ خود کے لیے لمٹ سیٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں ان لمحوں کا، جب وہ لمحے آ جائیں پھر بھی آپ سدھرتے نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں وَتَرَبَّصْتُمْ. پھر آپ کو یہ عام سی چیزیں لگتی ہیں.
گناہ کے کام آپ کو کچھ نہیں لگتے، آپ کو یہ معمولی سی باتیں لگتی ہیں۔ اس کے بعد شیطان آپ کو کہے گا کہ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، یہ ساری ریسٹرکشنز اور یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تو ساری پابندیاں اسلام نے تم پر رکھی ہے، یہ سب فساد کی جڑ تو اسلام ہی ہے۔ یہ شیطان آپ کو، کیونکہ آپ کے اندر سے وہ جذبہ اور وہ احساس، وہ شعور وہ ختم ہونے لگا ہے، آپ کو تو گناہ لگتا ہی نہیں ہے، تو پھر شیطان کو وار کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ اسلام آپ کی خوشیوں پر خوش نہیں ہوتا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، چھوڑ دو اس چیز کو۔ پھر وہ جو ہے، پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، یعنی یہ سٹیجز ہیں۔ پہلے سٹیج میں وہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیتا ہے، دوسرے سٹیج میں وہ جو ہے ایک غلط کام کر لیتا ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ اپنے والد کو کہتا ہے، والد اس کو کہتا ہے کہ تم وہ فلاں غلط بندوں کے ساتھ تم گھوم پھر رہے ہو، آئندہ ان کے ساتھ نہیں گھوم پھرنا۔ تو وہ کہتا ہے بس یہی سیمسٹر ہے، اگلے سیمسٹر میں ان کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھوں گا۔ جب اگلا سیمسٹر آتا ہے تو پھر وہ چیز وہ ختم نہیں ہوتی، انہی کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَتَرَبَّصْتُمْ۔ اور تیسری چیز پھر کیا ہو جاتی ہے، وَارْتَبْتُمْ، پھر یہ شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی اس پر حملہ کر لیتا ہے، شیطان اس کو ورغلاتا ہے کہ یہ تو اسلام نے تم پر عجیب قسم کی پابندیاں رکھی ہیں، وَارْتَبْتُمْ، اور یہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ آیت تو میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہ قرآن کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے، یہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 سٹیجوں سے گزرنے کے بعد خود کو فتنے میں ڈالنا، اور جو ہے پھر انتظار کرنا، خود کے لیے لمٹ سیٹ کرنا، اور پھر اس کا انتظار کرنا، پھر وہ غلط کام کرنا، اور اس طرح پھر شیطان حملہ کر لیتا ہے اور اس کو جو ہے ہر چیز پر وہ شک کرنے لگتا ہے، یار اسلام حق ہے بھی کہ نہیں ہے، قرآن کی آیت یہ حق ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ جو ہے فلاں آیت میری سمجھ میں نہیں آئی، اور اس طرح وہ ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ اس میں یہ قیمتی آیتیں ہیں، اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیسے اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور پھر یہ کیونکہ آخرت کا احساس اس کے اندر اب نہیں ہوتا، تو اب یہ چونکہ اس کو آخرت کا خوف نہیں ہے، پھر یہ دنیا میں جو ہے یہ سکون چاہتا ہے، اور اس کا جو واحد مقصد ہے وہ پھر دنیا کا حصول بن جاتا ہے، یعنی فرام ون ہائی ٹو اندر ہائی، ایک چیز کو حاصل کر لیتا ہے، اسے جی بھر جاتا ہے، پھر دوسری چیز، پھر تیسری چیز، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے حتیٰ کہ اس پر موت آ جائے، پھر اسی چیزوں میں پھر یہ سکون کی تلاش میں ہوتے، سکون اس کو ملتا نہیں ہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، پھر یہ جو ہے اس طرح خواہشات کے پیچھے چل جاتا ہے، حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور اس طرح یہ جو ہے دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، اور ایمان کھو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیتیں ہمیں جگا دیتی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور ہم جنت میں جائیں گے، یہاں پر مومنوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، اگر مومن اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے، گرفت میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج کے دن کوئی فدیہ آپ کو نجات نہیں دلا سکتی ہے، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں کو نجات دلا سکتی ہے، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہ وہی دوزخ ان کی رکھوالی کرنے والا ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بڑی بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا یہ وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے، یعنی وہ جو ہے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا مومنوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں خشوع پیدا ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سیر ہو جائیں، لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حق میں سے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی یہود و نصارہ کی طرح ریئیکٹ نہ کریں، ان کے سامنے بھی کتاب اللہ انجیل و تورات موجود تھی، ان کے سامنے تھی، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے اپنا ایمان کھو بیٹھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابیں کی موجودگی میں وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے، یعنی اچھے اعمال بھی انہوں نے نہیں کی اور اپنے ایمان کو بھی کفر اور شرک سے خراب کر دیا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ
فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جایا کرو اور کہ جن کے پاس جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کے پاس تورات اور انجیل یہ کتابیں آئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہدایت نہیں پا سکے اور خود کو دھوکے میں رکھا، اور جو ہے بہت لمبی مدت گزرنے کے بعد فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور زیادہ کثیر تعداد میں ان میں سے فاسق لوگ تھے۔ تو آج بھی کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کو ہاتھ میں لے لیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی جو ہے ان آیات پر غور اور فکر کریں، اور اس کے مطابق اپنے عمل اور عقیدے کی اصلاح کریں۔ اسی میں نجات ہے۔ یہ قرآن مجید اگر ہمارے اعمال اور ہمارا عقیدہ اس قرآن مجید کے مطابق ہو، ہمارا ایمان اس قرآن مجید کے مطابق ہو، کے موافق ہو، تو ہمارے سینے سے بھی اور ہمارے رائٹ ہینڈ سے بھی روشنی نکلنے لگے گی اور ہمیں جنت کا راستہ وہ دکھائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔